السلام علیکم دوستوں، انسائٹ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ انتہائی حساس اور سنجیدہ ایشو ہے جو آزاد کشمیر کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ کچھ فیکٹس میں نے آپ کے ساتھ رکھنے ہیں کہ راہ کی کتنی انوالومنٹ ہے، کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کن کے اشاروں پر ناچ رہی ہے اور کیسے کچے رہنوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، اور بار بار اب اس سارے معاملے میں ایک اور دینی جماعت کو کیوں گھسیٹا جا رہا ہے۔ کیا وہ چاہتے ہیں کہ اس دینی جماعت کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس کو متحرک کر کے اور اپنے حق میں جو ہے وہ پراپوگنڈا کروایا جائے؟ تو اس سے مراد یہ ہے، وہ ہے تحریک لبیک پاکستان، جو کرین پارٹی ہے۔ تو جو ہمارے مشاہدے میں کچھ چیزیں آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ بار بار کیا کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جی، تحریک انصاف کو غدار قرار دیا گیا، اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جو ہے وہ غدار قرار دیا گیا ہے، ان کے رہنماؤں پر بغاوت کے مقدمات جو ہیں وہ درج کر دیے گئے ہیں، یہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں وہ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک جو پالیسی ہے وہ تو بالکل واضح ہے، وہ یہ ہے کہ جو سڑکیں بند کرنا ہے، جو سرکاری عملہ کا گھراؤ چراؤ کرنا ہے، وہ تو کوئی بھی ریاست اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تو یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو رہنما ہیں جن پر بغاوت کے مقدمات ہوئے ہیں، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہی کہ یہ کس کی پراکسیز ہیں۔ اب یہ پراکسیز کھل کر سامنے آ رہی ہیں، جس طرح بی ایل اے کی صورت میں ہے، ٹی ٹی پی کی صورت میں ہے، افغانستان کو آپ دیکھ لیں اور اب کشمیر کو یہ دیکھ لیں، بلکہ انڈینز کے تو ان کے گودی میڈیا کے کھل کر بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ ہمیں مداخلت کرنی چاہیے، بلکہ وہ مداخلت اس میں کر بھی رہے ہیں۔ تو یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کل عدم قرار دی گئی ہے، ان کے جو مطالبات ہے 36 ہے، اس میں 34 مان لیے گئے۔ اب وہ 12 مخصوص نشستیں ختم کروانے اور کہتے تھے جی کہ یہ ریٹرن دیں۔ تو یہ جو کشمیری عوام ہے ان کو بلا پھسلا کر یا ان کے کچے ذہنوں کو انتشار کی طرف مائل کر کے یہ اپنا غلیظ اور گندا جو پراپوگنڈا ہے اس کی تکمیل چاہتے تھے، اور اس کے پیچھے جو راہ کی پراکسیز ہیں، جو اجیت ڈاول جیسے کردار ہیں، اب وہ ڈھکے چھپے نہیں رہے، وہ کھل کر آ گئے ہیں۔ لیکن مجھے تشویش یہ ہوئی کہ جب اس کو سارے معاملے کو جوڑنے کی کوشش کی گئی تحریک لبیک پاکستان یعنی کرین پارٹی کے ساتھ، اور بار بار اس جماعت کو جو ہے اس میں گھسیٹا جا رہا ہے اور اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ دیکھیں لبیک کو بھی کل عدم قرار دیا گیا ہے، لبیک پر بھی انہوں نے فتوے جاری کر دیے ہیں، لبیک پر بھی بغاوت کے مقدمات ہیں۔ ایک میں ایک دفعہ گیا تھا ایک الیکشن میں، یہ پی ٹی آئی کے دور میں، وہاں آزاد کشمیر کے انتخابات میں، تو میرپور ہمارا اسٹے تھا، تو وہاں پر جو ہمیں بھرپور مجھے کیمپ دکھائی دیے وہ تحریک لبیک پاکستان کے بھی تھے، کرین پارٹی کے بھی تھے، وہ جو ان کے امیر تھے علامہ خادم حسین رضوی، وہ ظاہر ہے جو ان کے بیانات بھی ہیں۔ تو اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جہاں اجیت ڈیول کی پراکسیز ہیں یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو میڈیا سیل ہے، وہ جو اکاؤنٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے تو آپریٹ ہو نہیں رہے، کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ جو اکاؤنٹ ہے وہ ڈکی چھپی بات تو نہیں رہی کہ کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں باہر سے۔ اب یہ لنک کریں گے جو لبیک ہے اپنے ساتھ کہ لبیک کی انہیں تھوڑی سی سپورٹ حاصل ہو جائے، اور یہ کہیں گے جی کہ دیکھیں لبیک کو بھی تو انہوں نے ایسا کیا، کرین پارٹی والوں کے ساتھ بھی یہ کیا، جو اپنے مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکلتے ہیں ان کے ساتھ یہی کرتے ہیں، سیدھی گولیاں چلاتے ہیں، پھر وہ 26 نومبر والا بیانیہ۔ لیکن لبیک کا یہ جو سارا معاملہ ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے۔ میں اس کی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو۔ 9 مئی کرنے والی جو جماعت ہے، 9 مئی جنہوں نے کیا، وہ کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے، اس میں کوئی اولا تو نہیں ہے، اس میں کوئی رولا تو نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں جو ہے وہ آگے پیچھے ٹائم پر مختلف شہروں میں 48 حساس ترین مقامات پر کنہوں نے دعویٰ بولا تھا، کنہوں نے حملہ کیا تھا، شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی کس جماعت نے کی تھی، کیا وہ ان کا کوئی مطالبہ تھا یا کیا تھا؟ وہ ایک آپ کلٹ پرستی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، ایک یہ معاملہ ہے۔ تو وہ جو ان کے مقدمات ہیں یا ان کے ساتھ جو ہو رہی ہے یا عدالت میں کیسز چل رہے ہیں وہ، اب یہ جو کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے کہ آپ کے 36 مطالبات تھے، 34 مان لیے گئے، یہ مخصوص نشستیں ختم کر دی جائیں اور ریٹرن لکھ کر دیا جائے، کیا یہ ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے تھی یا یہ تھا جی کہ آپ معصوم جو ذہن ہیں ان کے ساتھ کھیلیں؟ اور پراکسیز کہاں ہیں؟ کوئی بیرون ملک لندن میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور کن کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں؟ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک شخصیت ان کے نشانے پر ہے، اور پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں، اور پھر جو ادارہ ہے افواج پاکستان، جنہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا تھا مارکہ حق میں، اور جو انڈیا کو صرف 4 گھنٹوں میں دن کی روشنی میں دور چٹائی تھی۔
تو یہ ہضم نہیں ہو رہی، تو یہ پراکسیز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو رہی ہیں۔ تو ان کا یہ جو مطالبات ہیں 34 مان لیے گئے، تو کیا پھر سی ایم ایچ ہاسپٹل پر دعویٰ بول دینا، ڈاکٹرز اور وہاں کا جو نرسنگ سٹاف ہے اس کو یرغمال بنانا، پھر پولیس اہلکاروں پر دعویٰ بولنا ڈنڈے سوٹوں کے ساتھ، تو یہ بھی ایک جو معاملہ ہے وہ بالکل اس سے ہٹ کر ہے۔ جو گرین پارٹی کا حالیہ انہیں کل عدم قرار دیا گیا، پی ٹی آئی کے دور میں بھی تو کل عدم قرار دیا گیا تھا، تو تب یہ پراکسیز کہاں تھی؟ جب یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کہاں تھی؟ جب پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کہاں تھی؟ تب یہ سب کہاں تھے جو باہر بیٹھے ہوئے تھے؟ تب تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو کچل دو، ان کو مٹا دو، اور آج ان سب کے پیٹ میں جو ہے وہ لبیک کی محبت کا دیکھیں اچانک مروڑ اٹھ رہا ہے۔ یہ اچانک مروڑ اس لیے اٹھ رہا ہے محبت کا کہ لبیک کا جو سوشل میڈیا ہے، یا جو لبیک کے ووٹرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، جو ابھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور آزاد کشمیر میں ان کا اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے، ان کو اپنے ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ تو اس میں بہت بڑی رکاوٹ خود آپ یہ کہہ لیں کہ جو ان کا نظریہ ہے گرین پارٹی والوں کا، وہ بھی آرے آ جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا، کوئی ہم اس طرح کے اقدامات میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے کہ جو جس میں انڈیا کی پراکسیز انوالو ہوں یا انڈیا کا ایجنڈا اس میں شامل ہو۔ اب یہ دیکھیں انڈیا کا جو قریب ترین دوست ہے وہ کون ہے؟ وہ اسرائیل بنا ہوا ہے۔ اسرائیل انڈیا کا قریب ہے، مودی گیا جپیاں ڈالی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کیا ہوا، اس کے بعد ایران پر حملہ ہو گیا۔ تو لبیک بالکل اس سے ڈسٹنس ہے، اور ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، لیکن یہ بار بار کوشش کریں گے کہ ہمیں اس سے آکسیجن مل جائے۔ اور جو میں نے اپنے ذاتی تجربے کی بات کی ہے، مشاہدہ جو میں نے وہاں پر کیا تھا، کہ ہمیں بھرپور پی ٹی آئی کے دور میں وہاں پر اگر کسی جماعت کے کیمپ دکھائی دیے جن کے کیمپس میں ہلہ گلا تھا، گو کہ ان کو نشستیں نہیں ملی، لیکن ان کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے الگ سے، تو وہ کافی زیادہ وہاں پر رش تھا۔ تو اب ظاہر ہے وہ خاموش بیٹھے ہوں گے یا سارے حالات کا جائزہ لے رہے ہوں گے۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ جہاں تک حافظ حسین رضوی یا گرین پارٹی کے دیگر رہنماؤں کا معاملہ ہے، تو دیکھیں ان کی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی۔ یہاں جو روپوش ان کے مرکزی شورا کے عہدیداران ہیں، ان کی کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی۔ تو یہ جو بار بار چاہ رہے ہیں نا کہ لبیک کو اس سارے معاملے میں لایا جائے اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم کی ہمدردیاں حاصل کی جائیں، یہ وہی ہیں جو میں ہمیشہ بات کرتے آ رہا ہوں کہ ہر کسی نے اپنی اپنی لڑائی خود لڑنی ہے۔ جب لبیک پر یا گرین پارٹی پر مشکل وقت پی ٹی آئی کے دور حکومت میں آیا تھا، یا اس سے پہلے تو اپنی لڑائی ہر کسی نے خود لڑی تھی۔ لیکن یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جو پاکستان مخالف سرگرمیوں میں جو سے وابستہ یوتھ ہے، ہم نے مارکا حق میں دیکھ لیا تھا مئی میں کہ وہ پاکستان کے بیانیے کے ساتھ اور ریاست پاکستان کے ساتھ اور خاص طور پر افواج پاکستان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے تھے اور بھرپور سوشل میڈیا پر کونٹر کیا تھا انڈین پراپوگنڈے کا۔ لیکن معذرت کے ساتھ اس وقت بھی ایک مخصوص جماعت کا جو سوشل میڈیا سیل ہے، یا یہ جو کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے فتنے اور فسادی ہیں جو ان کے لیڈران ہیں، میں کشمیریوں کی بات نہیں کر رہا، ان کی کر رہا ہوں جو اجیت ڈوول اور راہ کی پراکسیز ہیں، تو وہ کس سائڈ پر کھڑے تھے، تو آج بھی وہ کس سائڈ پر کھڑے ہیں۔ تو لہٰذا جو لبیک کی سوشل میڈیا ٹیم ہے یا گرین پارٹی والے، انہیں اب پھر لیڈ کرنا چاہیے اور اس پراپوگنڈے کا کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ جہاں تک تین بڑی سیاسی جماعتوں کی بات ہے، تو ان کے جو سوشل میڈیا ٹیمیں کر رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، لیکن یہ فتنے فسادی انتشاری یہ ضرور چاہتے ہیں کہ بار بار نہ کہ ਰੋਣ ਮੋਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰੋਂਦੀ अपने आशिका ਨੂੰ। तो ये पी टी आई का तो मैं, लेकिन जो बाहर बैठे हुए हैं और ये जो हैं ये बस इसलिए कर रहे हैं। ये एक था, मैंने आपके सामने चीज़ रखी। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।